وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کا نغمہ داؤد میں ترانہ تھا، وہ آئے گر یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ دنیا ازل سے تا امروز شکار حالات پیچیدہ ہے، نت نئے مسائل انسانوں کو لقمتر بنانے کو بے چین ہے، اسی لیے ہر انسان سکون کا متلاشی، امن کا متقاضی اور اطمینان کا جویا ہے اور اسی کشمکش میں کھویا ہے۔ ایسے میں اس کی نظریں متلاشی ہیں کسی ایسی ہستی اور شخصیت کی جو اس کے مسائل کی کشتی کو کسی ساحل سے لگا دے اور اس کی سیاسی، معاشی، اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی تنزلی کو انسانیت کی اعلیٰ معراج میں تبدیل کر دے۔ تاریخ کی ورق گردانی اور الہامی کتب کے مطالعے کے بعد میری نظریں ایسی ہستی والا تبارک اعلیٰ کردار، ذی وقار، علم کے بحر بے کنار، محبوب پروردگار احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مجموعہ صفات و ہستی پرکرامات کی ذات اقدس پر ٹھہرتی ہیں۔ اس ہستی کی دنیا میں آمد کا اعلان آسمان پر فرشتوں کی پرمسرت مبارکباد سے ہوا اور زمین پر بہت سے معجزات سے ہوا۔ اس ہستی نے جب اس دنیا میں 40 سال کا عرصہ گزار لیا تو رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج اور مملکت پیغمبری کا راج عطا فرمایا۔ اس عظیم اور بھاری منصب کو سنبھالتے ہی جیسے ہی آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں صرف اللہ کو معبود مان لو کامیاب ہو جاؤ گے کا اعلان فرمایا تو اپنے بھی بیگانے ہو گئے۔ صادق و امین کہنے والوں نے ساحر و کاذب، دیوانہ و مجنوں کہنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمزور اور ضعیف ساتھیوں کو ظلم کی چکی میں پیسا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ظلم کے سامنے صحرا کے شجر کی طرح ڈٹ گئے اور ادب اسلام خود تھک کر ہٹ گئے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات خالق ارض و سما کا پیغام عرب و عجم میں پہنچایا اور اس دنیا میں آنے والے آخری انسان کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اللہ کے احکام اور اپنی سنتوں سے آگاہ کر کے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک اس امانت کو پہنچا دیں۔ یہ امانت قرآن و سنت ہے۔ اگر آج بھی ہم اس امانت کا حق ادا کر دیں تو اس کائنات کی خلافت، عزت، رفعت اور عروج ہماری منتظر ہے۔ بقول اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع اتنا مسحور کن، اتنا دلچسپ، دلنشیں اور شیریں ہے، جی چاہتا ہے کہ جب تک روح اور جسم کا یہ رشتہ باقی ہے یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے۔ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 اشعار لکھنے کے بعد یہ کہا: تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدح باقی ہے، وقت تمام ہوا مدح باقی ہے اور عمر تمام لکھا مدح باقی ہے۔ شکریہ۔